وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وطن کا غرہ غرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا غرہ غرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے ثبوت اس ملک کے جاباز غازی ہے. سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے. محترم حضرات، سامعین کرام، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، پورے ملک میں فرنگیوں نے اپنا جال بچھایا، وہ اپنی شاطرانہ عیارانہ چالوں سے برسر اقتدار ہوئے، ملک کے ہر خطے پر ان کا تسلط ہوا. انگریزوں نے باشندگان وطن کے گلے میں محکوم غلامی کا پھندا ڈالنا شروع کیا. ملک کی معصوم پاک باز خواتین فرنگیوں کی عشق و شکار ہونے لگی. ان کی عفت و عصمت کی چادریں انگریزوں کی ہوش پرستی کا نشانہ بن گئی. انگریزوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینوں سے بھی کمتر خیال کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں فرنگیوں کی سپاہ ہونے سے رہائی، عورتوں کی غلامی سے نجات کا جذبہ پیدا ہوا. ہر شخص برسر پیکار تھا، ہر طرح کی جانی مالی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار تھا. استقبال عزت کی خاطر سرفروشی کی غیر تحریک چلائی گئی. لیکن وہ قوم جس سے انگریز حکمراں کانپتے تھے، وہ معاشرہ جو فرنگی کی آنکھ کا کاٹا تھا، وہ برادری جس کا وجود انہیں بے چین کیا جا رہا تھا، وہ جماعت جس کے اتحاد اتفاق سے فرنگیوں کی نیند حرام تھی، وہ پارٹی جس کا عزم استقلال سے انگریزوں کا پایا تختہ لرزہ تھا، وہ صرف اور صرف اس ملک کے باعزت بلند ہمت عظیم المقاصد مسلمان تھے. اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا مضبوط دین اعتقاد، ان کا ٹھوس مسلکی مزاج، ان کے دلوں میں معجزن پائیدار جذبہ جہاد انگریز حکومت خاتمے کی سب سے بڑا ہتھیار تھا. یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان کا قرآن اور علماء کو ختم کیا جائے. ان کا بنیادی مشن یہ تھا کہ علماء تیار کرنے والے مدارس اسلامیہ کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے اور مدارس کی اس کڑی کو ختم کر دیا جائے اور مدارس اسلامیہ کو صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دیا جائے. اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے دور اندیش اکابر کو اور مسلمانوں کے دور رس دینی مقتداروں کو، جنہوں نے انگریزوں کی اس مضمون شادی کو مثل اثرات کے بر وقت بھاپ لیا، اس وبا مہلکہ جراثیم کو تاڑ لیا، انگریزوں کے اس ناپاک خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک دیا. حضرات، اکابر نے اس ملک میں دین و اسلام کے تحفظ و بقا کی خاطر جگہ جگہ دینی مدارس کی بنیاد رکھی. ہندوستانیوں کے ایمان و یقین کو شمع رکھنے کے